ہمیں موقع دیا کہ اپنی بات آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ آج سے تقریباً 4 ہفتے پہلے عوام پاکستان لانچ کی گئی تھی اسلام آباد میں، اور وہاں پر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم منشور نہیں بنائیں گے، ایک کم از کم اپنی سوچ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہم کس طرح پاکستان کے مسائل کو حل کریں گے۔ منشور جماعتیں بناتی ہیں اور ان کو بھول جاتی ہیں، اور جماعتوں کے منشور تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، وہ کریں گے۔ لیکن آج ملک کے بڑے واضح مسائل ہیں اور ان کے واضح حل بھی ہمیں چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ ویژن ڈاکیومنٹ بنایا ہے، جس میں آج کے ملک کے مسائل کا ذکر ہے اور ان کے حل بھی دیے گئے ہیں، اور وقت کے ساتھ جو ہم نے حل دیے ہیں ہم ان کی تفصیل بھی ایک ایک کر کے ہر ایشو کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ آج ہر پاکستانی پریشان ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہر حوالے سے جہاں پر آپ جائیں لوگ سوال کرتے ہیں، آپ کسی محفل میں جائیں لوگ سوال کرتے ہیں، آپ سفر کر رہے ہو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، ملک کا کیا بنے گا، ملک کے مسائل کا حل کیا ہے۔ آپ ہم سے زیادہ سوال ہوتے ہیں کہ سیاست میں رہے ہیں جی آپ بتائیں ملک کے مسائل کا حل کیا ہے۔ کوئی موضوعاتی حل نہیں ہوتے معاملات کے، ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اس بنیاد کا ذکر ہم نے عوام پاکستان کے اس ویژن میں کر دیا ہے کہ آپ کو اگر حکومت چلانی ہے تو عوام کو پہلے رکھنا ہوگا۔ حکومتیں حکمرانی کے لیے نہیں، عوام کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمیں اس سوچ سے باہر نکلنا ہوگا۔ ہم نے جو بنیادی حقوق ہیں عوام کے، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنا ہوگا۔ ہم نے ہوگی، گیس دینی ہوگی، روزگار، تعلیم، صحت، یہ حکومت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور عوام کی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔ حکومت عوام کے گرد گھومنی چاہیے، ارباب اقتدار کے گرد نہیں۔ ان سب کا محور، ان سب کی بنیاد آئین کے اندر ہے۔ اگر آج آپ ایک حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں ملک کے مسائل کا، وہ آئین کے اندر ہے۔ جو ملک آئین توڑتے ہیں وہ نہیں چل سکتے۔ ہمیں واپس آئین پہ آنا ہوگا۔ ہم نے دنیا کا ہر نظام اپنا لیا ہے، ایک دفعہ اس آئین کو بھی آزما لیں۔ یہ بدنصیبی ہے ہماری، یہ ہم بار بار کہتے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کوئی موضوعاتی حل نہیں ہے، پھر آپ کو واپس آئین کے راستے پر آنا ہوگا۔ ہمارا وہ آئین ہے جس میں حکومت کے ہر اہلکار کا حلف بھی موجود ہے، اوتھ بھی آئین کا حصہ ہے۔ اور آج ملک کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ ہر اہلکار ہر روز اپنا حلف توڑتا ہے۔ اس ملک کا سیاستدان توڑتا ہے، اس ملک کا جج توڑتا ہے، اس ملک کا بیوروکریٹ توڑتا ہے، اس ملک کا فوجی توڑتا ہے۔ یہ بدنصیبی ہے اس ملک کی۔ اگر آپ اس کو درست نہیں کریں گے یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ کسی خام خیالی میں نہ رہیں، کوئی موضوعاتی حل نہیں ہوتے، محنت کرنی پڑتی ہے، اصول رکھنے پڑتے ہیں، راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ طارق بنوری صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے بتایا کہ اگر 77 سال ہو گئے ہیں ہم اسی خرابی کو آگے بڑھائے جا رہے ہیں، ہم نے درست کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج جو لوگ اقتدار میں ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، تو ان کی توجہ صرف ایک چیز پہ ہے اور وہ حصول اقتدار پہ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم ریفارم کیسے کریں گے،
ابھی بجٹ آیا ہے, کوئی ریفارم اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے؟ اگر آپ ریفارم نہیں کریں گے تو ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ اگر آپ وہی پرانی خرابیاں دہرائیں گے تو ملک تو نہیں چلے گا. 4 صوبائی حکومتوں نے, وفاقی حکومت نے بجٹ دیا, کسی نے ان 2 کروڑ 60 لاکھ بچوں کا ذکر کیا ہے جو آج تعلیم سے باہر ہیں؟ کسی نے ایک پیسہ بھی ان کے لیے رکھا ہے کہ ہم ان کو واپس نظام کے اندر لے کر آئیں گے؟ ہم نے یہ سب باتیں اپنے ویژن میں ڈالی ہیں, ان کا طریقہ بھی بتایا ہے, ان پر کمٹمنٹ بھی کی ہے. آج اگر ہم اپنے ہیومن ریسورس پر, ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا ہیومن ریسورس ہے, وہ ریکارڈنگ نہیں ہے, وہ کوئی ادارہ نہیں ہے, وہ ہیومن ریسورس ہے. میرے بہت سے دوست یہاں بیٹھے ہیں جو انڈسٹریز چلاتے ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے تمام انڈسٹریز اکٹھے ہو کر, یہ آپ کی مہربانی ہے, ہمیں 30 ارب کی ایکسپورٹ ہر سال دیتے ہیں بھی ہے, وہ $60 ارب کا آپ کو ہر سال دیتا ہے. 30 ارب فارمل چینل سے آتا ہے, 30 ارب انفارمل چینل سے آتا ہے. ہم نے اس ہیومن ریسورس کی, ہم نے سونے کا تمغہ حاصل کیا. ایک شخص کی کوشش, حکومت نے اس کے لیے کچھ کیا؟ اس کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے وفاقی وزراء گئے, صوبائی وزراء گئے, لیکن جب وہ یہاں سے جا رہا تھا تو کوئی صوبائی اور وفاقی وزراء نہیں تھے. ایسے آج ایک شخص نے پورے ملک کو خوش کیا, لیکن باقی 24 کروڑ کا کیا بنے گا؟ باقی 24 کروڑ کے دینے ہیں جو اس شخص کو ہم نے نہیں دیا, اسے خود حاصل کیے. تو ہمیں اپنے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنا ہے, ہیومن ریسورس کو ہمیں, لیکن بات وہیں پر آتی ہے کہ ہم جب تک آئین کے راستے پر نہیں چلیں گے کچھ نہیں ہوگا. آج بجلی کے بل کا مسئلہ ہے, یہاں قانوندان بھی بیٹھے ہیں. جب ایک خاندان کے پاس چوائس یہ ہو کہ وہ بجلی کا بل دے یا بچوں کی فیس دے یا کھانا کھا سکے, تو یہ معاشی مسئلہ نہیں رہتا. یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہو جاتی ہے, یہ ایک ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو جاتی ہے. یہ وہ بنیادی حقوق جو ہمیں آئین دیتا ہے, یہ اس کی وائلیشن ہے کہ حکومت اس حد تک ناکام ہو چکی ہے کہ آج اس کے عوام کے پاس چوائس یہ ہے کہ یہ بجلی جلائیں یا ٹیبل پر کھانا رکھیں یا بچوں کو تعلیم دیں. ہم نے اس کے بارے میں سوچا؟ اس ملک کے ججوں نے اس بارے میں سوچا؟ جہاں پر انصاف نہیں ہوگا وہاں پر کچھ نہیں ہوتا. ہم نے ان اداروں پر قبضہ حاصل کر لیا ہے. جس ملک کے جج نالائق ہوں گے, جج کرپٹ ہوں گے, صحیح فیصلے نہیں کریں گے, جہاں انصاف نہیں ہوگا, وہاں بجلی کے بلوں کا یہی حال ہوگا جو آج ہے. جب حکومتیں نہ مسائل کو سمجھیں گی نہ حل تلاش کریں گی. آج ہم نے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے, یہ آئی پی پی آپ کے مسئلے کا حل ہے. آئی پی پی ختم کر دیں تو پاکستان کی بجلی سستی ہو جائے گی. یہ پورے پاکستان میں آج یہ پیغام ہے. حکومت جواب دینے سے قاصر ہے. آئی پی پی یقیناً ایک مسئلہ ہوگا, لیکن اصل مسئلہ معیشت کی ناکامی ہے, معیشت کی کمزوری ہے. جو یہ آئی پی پی کل بھی یہی تھے, پرسوں بھی یہی تھے, 5 سال پہلے بھی یہی تھے, 10 سال پہلے بھی یہی تھے. اس وقت تو مسئلہ نہیں تھا. تو آج مسئلہ کیوں ہے؟ مسئلہ اس لیے ہے کہ آپ کا ڈالر 100 روپے سے آج 300 روپے کے قریب ہے.
बिजली गैस ये सब डॉलरों में, पेट्रोल सब डॉलरों में आता है, डॉलरों में बिकता है। 2018 में पेट्रोल, मेरे खान साहब बैठे हैं यहां पर, पेट्रोल 60 रुपए के लगभग बिकता था, 300 रुपए का बिकता है। बिजली भी अगर डॉलर आप 100 रुपए का कर दें, बिजली 1/3 कीमत पे आ जाएगी। लेकिन उसको करने के लिए मईशत को मजबूत करना होगा। मईशत क्यों खराब होती है? फिर बात आइन पे आ जाती है। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं वहां पर सियासी इस्तेकाम नहीं आता। इलेक्शन चोरी होते हैं उस वक्त जब आइन को तोड़ा जाता है, जब आम की राय का एहतराम नहीं किया जाता। तो आज हमें ये फैसला करना होगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। आगे बढ़ने का सिर्फ एक रास्ता है कि आइन का एहतराम करें। आज इस मुल्क की लीडरशिप की जिम्मेदारी है, उनको साफ नहीं करेगी जो आज मुल्क के साहिब इक़्तिदार है, साहिब इख्तियार हैं, कि उनकी आंखों के सामने इस मुल्क के अवाम परेशान हैं और वो अपने इख्तियार, अपने इक़्तिदार के अलावा कोई बात सोच नहीं सकते। ये बदनसीबी है, ये असल बदनसीबी है मुल्क की। मुश्किलात आती है ममालिक पर, लेकिन उनकी लीडरशिप हल तलाश करती है, रास्ते ढूंढती है। हमारी लीडरशिप आज भी सिर्फ अपने इक़्तिदार के असूल के लिए, अपने मुफाद के लिए बैठी है। असल बदनसीबी मुल्क की ये सब बातें हमने इस विजन के अंदर रखी हैं कि मुल्क के जो मामलात हैं, चाहे बिजली का मसला हो, गैस का मसला हो, पेट्रोलियम का मसाइल हो, क्लाइमेट चेंज हो, मुल्क के अंदर पानी का मसला हो। हम आज पानी की बात नहीं करते। एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है पाकिस्तान के लिए। अगर हमने अपने हालात दुरुस्त ना किए, इन मसाइल को ना समझा, तो हम कल पानी मुल्क के अंदर पानी नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? फिर कहां से ज़राअत होगी, कहां से खाने को मिलेगा? आज वक्त है कि हम इन मसाइल का हल ढूंढें, इन मसाइल का हल तलाश करें। हमने इस विजन में सबसे ज्यादा बात फंडामेंटल राइट्स की और ह्यूमन राइट्स की है, क्योंकि जो मुल्क अपने अवाम को बुनियादी हकूक नहीं दे सकते, उनका वजूद खतरे में पड़ जाता है। अवाम का एतमाद उस मुल्क से उठ जाता है। उस मुल्क के लोग मुल्क से बाहर जाना शुरू कर देते हैं। आज जिसके अंदर इस्तिताअत है वो मुल्क से बाहर जाने की कोशिश में है। क्या इस बात का इदराक इस मुल्क के हुक्मरानों को नहीं है? इसलिए इदराक नहीं कि ये हुक्मरान हैं, ये अवाम की खिदमत के लिए नहीं आई। ये बुनियादी तब्दीली हमने अपने इस विजन के अंदर रखी कि आप हुक्मरानी नहीं करेंगे, आप खिदमत करेंगे। हुकूमत रूल करने नहीं आती, सर्व करने आती है। अवाम इक़्तिदार के लिए, अवाम पर इक़्तिदार के लिए आप नहीं आते, आप अवाम की खिदमत के लिए आते हैं। इसलिए हमें वापस आइन पे आना पड़ेगा। मैं बार बार आइन का जिक्र करता हूं, नहीं है हर शख्स यहां पर, हर आदमी जब बात करता है यही पूछते जी हल बताएं जी, कैसे आगे? सिर्फ एक रास्ता है, आइन पे आ जाएं। ये आपके मसाइल के हल की इब्तदा है और आपके पास कोई तरीका नहीं है। इसलिए हमने ये विजन जो बनाया, इसमें बुनियाद जो रखी है वो आइन और कानून की बालादस्ती की रखी है, बुनियादी हकूक की रखी है, हल करने के लिए होते हैं, अवाम के मसाइल हल करने के लिए नहीं होते। ये आपका शहर है, बहुत बड़ी तादाद इस शहर के अंदर पानी से महरूम है। पानी उनको मिलता है लेकिन वो टैंकर में आता है। खान साहब से 300 रुपए फी लीटर हम पेट्रोल लेकर पानी लोगों को मुहैया करते हैं, लेकिन हम पाइपलाइन नहीं डालेंगे।
پائپ لائن ہم نہیں ڈال سکتے. یہ پانی کی پائپ لائن سب سے آسان ترین کام ہے دنیا میں, لیکن ہم پائپ لائن نہیں ڈالیں گے. یہ اس کو کہتے ہیں ریڈ کیپچر, کہ میں الزام لگاؤں گا تو تم جو ہو وہ مجرم ہو. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ میں بے گناہ ہوں. دنیا میں ایسا قانون نہیں ہے. تو ہم نے اس کو ختم کرنے کی بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ آمدن کے ذرائع پہ جائیں, اثاثے مت ڈھونڈیں. اثاثے بنا اثاثے سب کو نظر آتے ہیں. آپ کو نظر آتا ہے کون اس میں رہ رہا ہے, کون اس گاڑی میں سفر کر رہا ہے, لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن آمدن, جب آپ اس ملک میں کہیں بھی دنیا میں رہتے ہو, آپ خرچہ کرتے ہیں تو آپ کی آمدن ہونی چاہیے. جب آپ کی آمدن ہوتی ہے تو ایک حصہ دار ہوتا ہے, اس کا نام ہے حکومت. ہمارے پاس دنیا کا بہترین, سب سے بہترین نظام موجود ہے جسے آپ شناختی کارڈ کہتے ہیں. ہم بڑا آسان نظام ہے. میں پہلے بھی بہت دفعہ اور منتر صاحب نے اس پہ ہم نے کام بھی کیا کہ جو شناختی کارڈ رکھتا ہے وہ ایک شہری ہے, ایک ذمہ دار شہری ہے, ووٹ بھی ڈالتا ہے, اس ملک کے معاملات میں حصے دار ہے, اور اس کی ذمہ داری ہے کہ ٹیکس ادا کرے اگر اس کی کوئی آمدن ہے تو بڑا آسان ہے. شناختی کارڈ کا نظام ہے. آپ ایک ایپ بنا دیں, ہر شناختی کارڈ ہولڈر ایک ٹیکس ریٹرن فائل کر, نہیں میری کوئی انکم نہیں ہے, خدا حافظ. لیکن وہاں سے وہ ابتدا ہے ملک کے جو ٹیکس کے معاملات کی بات کرتے ہیں, جو چوری کی بات کرتے ہیں, کہ ہر شخص, میری جہاں سے بھی آمدن ہے, اگر میں خرچہ کر رہا ہوں تو میرے آمدن ہونی چاہیے. اگر آمدن ہے تو حکومت حصہ دار ہے. اگر میں ٹیکس نہیں ادا کروں گا تو پھر اپنی آمدن کو, اپنے اخراجات کو جسٹیفائی نہیں کر سکوں گا, تو پھر میری جگہ تو غریب آدمی انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے 17-18% GST لگ جائے گی, پیٹرول پر ٹیکس لگ جائے گا, بجلی پر ٹیکس لگ جائے گا. آپ بجلی کے ٹیکس آج نکال دیں تو ریٹ جو ہے 7-8 روپے فی یونٹ گر جائے گا. حکومت نے ٹیکس لگائے ہوئے, بکاز اور کوئی, ہم ٹیکس دیتے نہیں ہیں, نہ حکومت پوچھتی ہے. دنیا کا واحد ملک ہے جہاں حکومت کسی سے یہ سوال نہیں کرتی کہ تمہاری آمدن ہے, تمہارے اخراجات ہیں, یہ کہاں سے آتے ہیں, یہ کیسے ہیں. ہم نے نان فائلر کا سٹیٹس دیا, پر ٹھیک ہے یار تم نان, یہ ایک عجیب نظام ہے, یہ بھی ہم نے رکھا ہے. یہ نظام بالکل مشکل نہیں ہے, 1 ہفتے میں ناظرہ بنا کے آپ کو دے دے گا. ہر ID کارڈ رکھنے والا اپنے ایپ پر ایک ریٹرن فائل کر دے گا کہ میری کوئی آمدن نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اخراجات کریں گے پھر میں آپ سے پوچھ سکوں گا کہ یہ آمدن کہاں سے آئی ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے مہذب ملکوں میں, جو ملک ترقی کرتے ہیں, جو ملک اپنے عوام کو ترقی دیتے ہیں, یہ ان کا راستہ ہے. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اسلحہ ہے, اسلحہ, آپ کوئی لائسنس مجھے لے کر دکھا دیں. ہر آدمی کے پاس اسلحہ ہے, غیر قانونی ہے. دنیا میں ویسا ملک نہیں ہے جہاں پر عوام کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہو, کیونکہ آپ نے اسلحہ لینا مشکل بنایا ہوا ہے. آپ ایک سادہ سا نظام ہم نے لکھ دیا ہے ویژن کے اندر کہ ہر شہری جو ہے وہ اپنے CNIC پر اسلحہ لے سکتا ہے. ریکارڈ میں آ جائے گا کون سا اسلحہ رکھا ہوا ہے. دنیا میں ایک ملک ہے جو آٹومیٹک ویپن جس طرح یہ کلاشنکوف ہوتی ہے, یہ اس کو لائسنس جاری کرتا ہے. صرف ایک ملک ہے, اس کا نام پاکستان ہے. تو آج پاکستان میں غیر قانونی اسلحہ رکھنا آسان ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, اور قانونی اسلحہ آپ نہیں رکھ سکتے. ریفارم وہ جماعت کر سکتی ہے جو اقتدار کی بات نہ کرتی ہو. آج تینوں بڑی جماعتیں موجود ہیں, تینوں حکومت میں رہ چکی ہیں. کیا انہوں نے کبھی پاکستان میں ریفارم کی بات کی ہے؟ آج پارلیمان کے اندر حکومت بھی ہے, اپوزیشن بھی ہے, تمام اسمبلیوں میں ہے.
لیکن نہ ریفارم کی بات کرتے ہیں، نہ عوام کی بات کرتے ہیں، نہ عوام کی تکلیف کی بات کرتے ہیں۔ آج بجلی کے بل میں نے ذکر کیا، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بجلی کے بل جب اس حد تک عوام کو مجبور کر دیں کہ ان کے پاس چوائس یا بل دینے کی ہو یا کھانا کھانے کی اور بچوں کی فیس کی ہو، تو پھر حکومت کو کچھ تو کرنا چاہیے، پارلیمان میں کوئی بات تو ہونی چاہیے۔ یہ ہیومن رائٹس کا ہو گیا، آپ کاٹیں اپنے غیر ضروری اخراجات، اور یہ سبسڈی دیں عوام کو، آئی ایم ایف نہیں روکے گا آپ کو۔ اگر آپ اپنی غیر ضروری اشتہارات کاٹ کر عوام کے کہ اس کو ضرورت ہے تو آئی ایم ایف نہیں روکتا آپ کو، یہ بہانہ نہیں ہمیں چاہیے۔ آج عوام کو مسائل کا حل چاہیے، کاٹ دیں 1500 ارب کی پی ایس ڈی پی کو، یہ کچھ نہیں دیتی۔ آج عوام کے مسئلے کو حل کریں۔ اگر ایک بجلی کا بل غربت کی سطح سے ایک خاندان کو نیچے لے جائے، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ ذرا کھل کر یہ باتیں کرنی ہوگی، کیونکہ مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ مسائل کے حل آج حکومت سے باہر ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی سب سے ضروری بات جس کا ذکر رانا زاہد توسیع صاحب نے بھی کیا، حکومت کو نچلی سطح پر لانا پڑے گا۔ ہم نے ڈیوالو کر دی حکومت وفاق سے صوبے میں، لیکن صوبے آج حکومت چلانے سے قاصر ہیں۔ میں آپ کے شہر کا ذکر کیا، یہ سندھ کی حکومت کا سیکریٹریٹ ہے، 3 میل پر جائیں ٹینکروں سے پانی میسر ہوتا ہے۔ وہاں کے رہنے والوں کا سب سے بڑا خرچہ بجلی اور گیس اور اسکول کی فیس نہیں ہے، وہ پانی کا بل ہے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ سوچ نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو صوبائی حکومتوں کو اپنے خود ڈیوالو کرنا پڑے گا، چاہے ضلع کی سطح پر کریں، ڈویژن کی سطح پر کریں۔ ہم نے ڈویژن کی سطح لکھ دی ہے، اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، وسائل بھی ان کو منتقل کر دیں، الیکٹڈ گورنمنٹس ہوں، اسکول بھی وہ چلائیں، اسپتال بھی وہ چلائیں، پولیس بھی وہ چلائیں۔ آپ کو بیوروکریسی کو بدلنا ہوگا۔ آپ کو آج ملک کو ایک مکمل ریفارم کی ضرورت ہے۔ بیوروکریسی کا نظام آپ کا فیل ہے۔ آج آپ وفاقی حکومت جائیں، کوئی آپ کو کیپیسٹی نہیں ہے ملک کے مسائل حل کرنے کی، وہیں سے سب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کو وہاں اسپیشلائز بیوروکریسی چاہیے، صوبے کے اندر اس کے حالات کے مطابق آپ کو بیوروکریسی چاہیے۔ ہم نے آج بھی انگریز کا سینٹرل سپیریئر سروسز کا نظام رکھا ہوا ہے، نہیں چلتا، فیل ہو گیا ہے، ہم سب کو نظر آتا ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کریں گے۔